بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبینہ صحابی کے ہاتھوں گستاخ رسول کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ ابو رافع چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کرے۔ اس مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدہ میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کر کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا۔ ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلا۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا، ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربار نے دیکھا یہ آنکھوں سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا، سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا، یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول نے، عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آنے لگی تو اس صحابی نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا اب یہ مر چکا ہے، اسی لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کے دیواروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا، شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر بیٹھے اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے، اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی تہجد کے وقت اعلان کیا، لوگو، ہمارا سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق نے یہ خبر سنی اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا۔ آہستہ آہستہ مدینہ پہنچ گیا۔ فجر کی اذان قریب ہے۔ مسجد نبوی پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، آسمانوں سے جبرائیل امین
پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا، وہ کونوں میں جو نبینہ صحابی عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں، جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ! حاصل، بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔